سورہ یاسین 83 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے اور بے پناہ فوائد کی حامل ہے۔ ہر طرح کی حاجت روائی اس کی تلاوت میں مضمر ہے اور خاص کر اسے پڑھنے والے سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے۔ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے سورہ یاسین کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں، جبکہ کتابی جواب 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو میرے نبی نے کیا جواب دیا کہ ابو ہریرہ 40 سال نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا نکاح جنت میں پڑھایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیگم کا مہر ادا کرو۔ کہا، یا اللہ کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا، تیری نسل میں میرا آخری نبی آ رہا ہے، اس پر ایک بار درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے 10 نام رکھے، ان ناموں میں سے ایک نام یاسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات 25 ارب سال پہلے بنائی گئی۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہتے ہیں کہ کوئی بھی سورت رسالت پر گواہی اور قسم سے شروع نہیں ہوئی سوائے سورہ یاسین کے۔ سورہ یاسین وہ واحد سورت ہے جس میں اللہ اپنے نبی کی قسم اٹھا کر سورت کو شروع کر رہا ہے کہ یاسین، اللہ نے جو 10 نام اپنے محبوب کے رکھے ہیں ان میں سے ایک نام ہے، مجھے قسم ہے قرآن پاک کی کہ آپ میرے رسول ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں ہے، جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو رستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ رستہ پا لیتا ہے، جو شخص جانور گم ہو جانے پر پڑھتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزاع میں ہو تو اس پر نزاع آسان ہو جاتی ہے، جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچے ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہو جاتی ہے، جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جو اللہ کے نزدیک بڑی عظمت والی ہے، جو اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شریف کے لقب سے نوازے گا۔ ربیہ اور مضر یعنی کہ عرب کے 2 مشہور قبیلے کی تعداد سے بھی زیادہ افراد کے لیے اس صورت کے پڑھنے والے کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس عظمت والی صورت کا نام سورہ یاسین ہے۔ ابن کثیر میں ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سورہ یاسین پڑھی اس حالت میں صبح کو اٹھے گا کہ وہ بخشا ہوا ہوگا۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ میری یہ تمنا ہے کہ یہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ حضرت عطا بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ مجھے یہ حدیث پہنچی کہ جو آدمی دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھے گا اس کی تمام ضروریات پوری کر دی جائیں گی۔ حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یاسین کو اپنے مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے اور ان کے پاس یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس سورت کے ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرمائے گا۔
صبح اٹھ کر روزانہ سورہ یاسین پڑھے، سارا دن ملائکہ آپ کی خود حفاظت کریں گے اور آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ سورہ یاسین بروز قیامت پیاس سے بجھائے گی۔ سورہ یاسین کو دل کی تکلیف، گھبراہٹ، کمزوری کے لیے فجر یا عشاء کے بعد پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، شفا یابی نصیب ہوگی، کیونکہ حدیث میں ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔